بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ آج ہم قصص النبیین کا چوتھا سبق پڑھ رہے ہیں۔ تو پچھلے واقعات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو دعوت دینا، بتوں کی بندگی سے روکنا، ان جیسے واقعات گزرے تھے۔ آج کے سبق میں یہ 11واں سبق عنوان، جو 11واں عنوان ہے دعوت الوالد کے نام سے۔ تو اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت توحید دی ہے، تو ان کا واقعہ مختصراً یہاں بیان کیا گیا ہے۔ دعوت الوالد، دعوت پکارنے کو کہتے ہیں، اور پیچھے لفظ یہ کئی دفعہ گزر چکا ہے۔ یہاں مراد اس سے اللہ کی طرف پکارنا، دعوت دینا، والد کو دعوت دینا۔ وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَن يَدْعُوَ وَالِدَهُ أَيْضًا، اور ارادہ کیا، ارادہ سے ہے، ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے ان یدعو، کہ وہ دعوت دیں۔ میں نے پیچھے ایک دفعہ گزارش کی تھی کہ یہ ان کا جو لفظ ہے، یہ ان مصدر کے معنی میں آ جاتا ہے، فعل کو بھی اسی معنی میں کر دیتے ہیں۔ تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہ وہ دعوت دیں اپنے والد کو بھی، اور ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دینے کا اپنے والد کو بھی۔ فقال، چنانچہ انہوں نے کہا ان کو، یا ابتی، اے میرے ابا جی، لما تعبدو، لما کا معنی ہوتا ہے کیوں، جس طرح ماذا وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں، تو اس طرح یہ لما کا لفظ بھی پوچھنے کے لیے، استفہام کے لیے آتا ہے۔ لما تعبدو، کیوں بندگی کرتے ہیں آپ، کیوں عبادت کرتے ہیں آپ، لما لا یسمع، ان چیزوں کی، پہلے گزرا تھا ایک دفعہ کہ من کو جو لفظ ہے، من کا لفظ یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اور ما کا لفظ یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی جن چیزوں میں عقل سمجھ بوجھ ہے ان کے لیے من کا لفظ، اور جن میں نہیں ہے ان کے لیے ما کا لفظ آتا ہے۔ تو ما لا یسمع، ان چیزوں کی بندگی کرتے ہیں آپ، لا یسمع جو سن نہیں سکتی، ولا یبصر اور نہ وہ دیکھ سکتی ہیں، ولم تعبدوا، اور کیوں بندگی کرتے ہیں آپ ان بتوں کی یا ان چیزوں کی، لا ينفع جو نفع نہیں دے سکتے، ولا یضر اور ضرر بھی نہیں دے سکتے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جی، لا تعبد الشیطان، یہ اصل میں لفظ ہے لا تعبد، لا تعبد منع کرنے کا صیغہ ہوتا ہے عربی میں، لا تعبد نہ بندگی کریں، لا تدخل نہ داخل ہوں، لا تقعد نہ بیٹھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو لا تعبد عبادت نہیں کریں، لیکن یہاں دال ساکن ہو جاتی ہے، آگے الف بھی ساکن ہے، شین کے اوپر تشدید ہے، تو ہر مشدد حرف کا پہلا حرف وہ ساکن ہوتا ہے، تو دو ساکن آ گئے، اس لیے ہم نے دال کے نیچے یہاں زیر دے دی، تو زیر آ جاتی ہے کسی بھی، جب دو ساکن آ جائیں تو ان کو ملا کر پڑھنا ہو تو ایک پہلے والے ساکن کو زیر دے دیتے ہیں، زر دے دیتے ہیں۔ لا تعبد الشیطان، نہ بندگی کریں شیطان کی۔ یا ابتی، اے ابو جی، اعبد الرحمن، اعبد لا تعبد کی طرح ساکن تھا، اس کو بھی اسی طرح جر دیا گیا، اعبد الرحمن، بندگی کیجیے رحمان کی، خدا رحمان کی بندگی کیجیے۔ وغضب، پیچھے یہ لفظ گزر چکا ہے، غاضبہ غصہ ہونا اس کا معنی ہوتا ہے، یہ ماضی کا لفظ ہے تو مفرد غائب کا لفظ ہے، غصے ہو گئے، ناراض ہو گئے، غضب میں آ گئے ابراہیم علیہ السلام کے والد۔ والد مضاف ہے، ابراہیم مضاف الیہ ہے، اضافت نسبت کو کہتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی نسبت والد کی طرف ہو رہی ہے اور والد ابراہیم کی طرف،
تو نسبت کے لفظ جہاں بھی استعمال ہوں گے ان میں کا کے کی نا نے نی را رے ری کے معنی ضرور استعمال ہوں گے. والد ابراہیم، ابراہیم کے والد، ٹھیک ہے جی. اسی طرح لوالدہ کا لفظ ہے اپنے والد یا اس کے والد، تو نے رے یا کے یا نا کا را اس طرح کے الفاظ اضافت کے ترجمے میں آتے ہیں. والد ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے والد ناراض ہو گئے. وقال اور انہوں نے کہا انا میں اضربو کا ماروں گا، اضربو میں ماروں گا. جیسے ضربہ کا لفظ ہے ماضی سے ہے، اسی طرح غاضب کا لفظ ہے یہ بھی ماضی ہے. تو اضربو کا لفظ یہ متکلم کا صیغہ ہے، یہ مضارع کے صیغے سے ہے، مستقبل کا صیغہ ہے، اس میں حال کا معنی بھی آتا ہے مستقبل کا بھی آتا ہے. تو اضربو کا میں ماروں گا آپ کو. فترکنی بس چھوڑ دو تم مجھ کو، فترک اترک اعبد کی طرح ہے اترک، تو فا کی وجہ سے حمزہ ختم ہو گیا. فترکنی چھوڑ دے مجھ کو، ولا تقل شیئا اور نہ کہیں کچھ بھی. وکان ابراہیم حلیما اور تھے ابراہیم علیہ السلام حلیم بردبار. فقال چنانچہ کہا انہوں نے لوالدہ اپنے والد سے سلام علیکہ آپ پر سلامتی ہو. یعنی یہ وہ سلام تھا جو ایک دوسرے سے جدا ہونے کا سلام ہوتا ہے، جس کو قرآن مجید نے یوں کہا ہے کہ جب نیک لوگ جاہل لوگوں سے انجان لوگوں سے ان کا پالا پڑ جائے تو وہ ان کو کہتے ہیں سلام علیکم. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک. وقال له اور کہا ان کو انا اذهب انا میں اذهب چلا جاؤں گا. جیسے کہ پیچھے لفظ ہے اضرب واحد متکلم کا لفظ تھا میں ماروں گا، تو اسی طرح اذهب میں چلا جاؤں گا. من ہنا 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 جن لفظوں کو ہم وہاں یہاں کے معنوں میں بولتے ہیں اردو میں، یہ چیز یہاں رکھی ہوئی ہے وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں ادھر کے معنوں میں آنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے ہنا یا ہنا. تو اذهب من ہنا میں چلا جاؤں گا یہاں سے. وادعو ربی اور بندگی کرتا رہوں گا، بلاتا رہوں گا اپنے پروردگار، پکارتا رہوں گا اپنے پروردگار کو. وتأسف تأسف افسوس سے ہے، تأسف کا لفظ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں. افسوس کیا، تأسف افسوس کیا ابراہیم علیہ السلام نے جداً بہت زیادہ. وارادہ اور ارادہ کیا ان یذهبا یہ کہ وہ چلے جائیں. یہاں بھی اسی طرح ان مصدریہ ہے تو اس کا معنی ہم یوں کر سکتے ہیں ارادہ کیا چلے جانے کا. الی بلد آخر بلد شہر کو کہتے ہیں، بلد کی صفت ہے آخر دوسرا شہر، کوئی دوسرا شہر. ارادہ کیا چلے جانے کا کسی دوسرے شہر کی طرف. الا کا معنی ہوتا ہے طرف، تک، طرف دونوں معنی اس کے آتے ہیں. وَيَعْبُدَ اور بندگی کریں ربہ اپنے پروردگار کی. وَيَدْعُوَ النَّاسَ اور دعوت دیتے رہیں لوگوں کو الی اللہ اللہ کی طرف. چنانچہ کدھر گئے، کیا ہجرت کی انہوں نے، تو 12واں سبق ہے الی مکہ تھا، مکہ کی طرف ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت. وغضب قوم ابراہیم اور غصے میں آئی ابراہیم علیہ السلام کی قوم. وغضب الملک اور ناراض ہو گیا بادشاہ بھی. وغضب والد ابراہیم اور ناراض ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی. چنانچہ اراد ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا ان یسافرا یہ کہ وہ سفر کریں، یا سفر کرنے کا، یا ان کا معنی یہاں بھی اسی طرح ہی ہوگا. ارادہ کی ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہ وہ سفر کریں یا سفر کرنے کا ارادہ کیا. الی بلد آخر کسی دوسرے شہر کی طرف. وَيَعْبُدَ فِيهِ اللہ
اور اس بات کا ارادہ کیا کہ بندگی کریں اس شہر میں اللہ کی، وَيَدْعُوَ النَّاسَ إِلَى اللَّهِ، اور دعوت دیں لوگوں کو اللہ کی طرف۔ وَخَرَجَ إِبْرَاهِيمُ، اور نکل گئے ابراہیم علیہ السلام۔ خرجہ خروج سے ہے، خروج کرنا، نکلنا، نکلنے کو کہتے ہیں، جیسے دخول داخل ہونا، تو داخلہ خارجہ ہم اردو میں یہ لفظ بولتے ہیں، تو خارجہ مطلب نکلی ہوئی، تو خارجہ نکل گئے ابراہیم علیہ السلام من بلدہ اپنے شہر سے، وودع والدہ، اور الوداع کہا اپنے والد کو، وقصد ابراہیم، اور ارادہ کیا، قصد کیا ابراہیم علیہ السلام نے مکے کا، ومعہ زوجہ ہاجر، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی ہاجرہ بھی تھیں۔ جی، وکانت مکہ، اور تھا مکہ، لیس فیہا عشب، مکہ کیسا تھا اس کی صفت بیان کی، لیسا نہیں تھا، یہ لیسا فعل ہوتا ہے لیکن ناقص فعل ہوتا ہے، جس طرح ایک فعل اپنے فاعل کو چاہتا ہے اور مفعول کو، اسی طرح یہ ان کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے ان کی۔ تو لیس فیہا عشب، عشب سبزے کو کہتے ہیں، شجر درخت کو کہتے ہیں، لیس فیہا نہیں تھا اس میں، یعنی مکہ میں، ایسا شہر تھا کہ اس میں مکہ میں نہ ہی کوئی گھاس تھی، ولا شجر، اور نہ ہی کوئی درخت۔ وکانت مکہ، اور تھا مکہ کیسا کہ لیس فیہا بئر، نہیں تھا اس میں کوئی کنواں، ولا نہر، اور نہ ہی کوئی نہر۔ وکانت مکہ، اور تھا مکہ ایسا کہ لیس فیہا حیوان، نہیں تھا اس میں کوئی حیوان، ولا بشر، نہ ہی کوئی انسان۔ حیوان مطلق جاندار کو کہتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے کوئی اور جاندار ہو، تو نہ حیوان تھا اور نہ ہی بشر کوئی انسان۔ وَوَصَلَ ابراہیم، اور پہنچ گئے، مل گئے، وصل ملنے کو کہتے ہیں، اور فصل جدا ہونے کو کہتے ہیں، فاصلہ اسی سے ہی ہے، تو وصل پہنچنے کو، ملنے کو کہتے ہیں۔ پہنچ گئے ابراہیم علیہ السلام الی مکہ، مکہ کی طرف، ونزل فیہا، نزل نزول سے ہے، نزول کا معنی ہوتا ہے اترنا، اور لفظی ترجمہ اس کا بنے گا اتر گئے اس میں، لیکن ہم یہاں یہ ترجمہ کریں گے پڑاؤ کیا ابراہیم علیہ السلام نے اس میں، یعنی وہاں ٹھہر گئے۔ وَتَرَكَ ابراہیم، اور چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے، زوجہ اپنی بیوی ہاجرہ کو، وَوَلَدَهُ، اور ان کے اپنے بیٹے اسماعیل کو۔ وَلَمَّا أَرَادَ ابراہیم، اور جب ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے، ان یذهبا، یہ کہ وہ چلے جائیں، یعنی وہاں سے چھوڑ کر، قالت زوجہ، کہا ان کی بیوی ہاجرہ نے، الی این، الی این، این کا معنی ہوتا ہے کہاں، تو الی این کہاں تک، کدھر، یا سیدی اے میرے سردار، اتترکنی ہنا، اتترکنی یہ حمزہ استفہام کا ہوتا ہے، شروع میں پوچھنے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کیا، اتترکنی کیا چھوڑ دیں گے آپ، یا ضمیر کا ترجمہ ہو رہا ہے مجھ کو، کیا چھوڑ دیں گے آپ مجھ کو، ہونا یہاں پر، اتترکنی آپ چھوڑ دیں گے مجھ کو، ولیس ہونا ماء، حالانکہ نہیں ہے یا ہونا یہاں پر پانی، ولا طعام، اور نہ ہی کوئی کھانے کی چیز۔ حل امرک اللہ بہذا، حل بھی استفہام کے لیے آتا ہے، کیا حکم دیا ہے، امرا حکم دیا ہے، کاف کا ترجمہ ہوگا آپ کو، اللہ اللہ نے، بہذا اس بات کا، قال ابراہیم کہا ابراہیم علیہ السلام نے، نعم جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے، قالت ہاجر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ نے کہا، اذن اس وقت، اذا اذن ظرف کے لیے ہوتے ہیں، کسی وقت کو بیان کرتے ہیں، تو اذن لا یضیعنا
یہ پچھلی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس وقت مطلب کہ جب آپ نہیں ہوں گے تو لا یضیعنا، اور جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ضائع نہیں کرے گا، لا یضیع نہیں ضائع کرے گا نہ ہم کو اللہ۔ بئر زمزم، بئر زمزم، بئر کنویں کو کہتے ہیں، اور زمزم معروف کنواں جو زمزم کا پانی کہلاتا ہے۔ وعطش اسماعیل مرتن، آتش پیاس کو کہتے ہیں، آتش، اور عطیشہ اس سے ماضی کا لفظ ہے، آتش پیاسے کو کہتے ہیں، عطیشہ پیاس لگ گئی اسماعیل علیہ السلام کو، یا پیاسے ہو گئے اسماعیل علیہ السلام، مرتن کا معنی ہوگا ایک مرتبہ، کسی بھی کام کو ایک مرتبہ کہنے کے لیے لفظ جو آتا ہے وہ ہوتا ہے مرتن، ایک دفعہ۔ وَأَرَادَتْ أُمُّهُ، اور ارادہ کیا، امہ ان کی ماں نے، ان تسقیہ، یہ کہ پلائیں وہ ان کو، پانی پلانا اس کو کہتے ہیں السقی، ساقی اسی سے ہے، پانی پلانے والا، ان تسقیہ یہ کہ پانی پلائیں ان کو، ولیکن لیکن این الماء کہاں تھا پانی، ومکۃ لیس فیہا بئر، حالانکہ مکہ تو ایسا تھا کہ اس میں نہیں تھا کوئی کنواں، ومکۃ لیس فیہا نہر، اور مکہ تو ایسا تھا کہ اس میں کوئی نہر بھی نہیں تھی، وکانت ہاجر، اور تھی ہاجرہ، کیا کر رہی تھی، تطلب الماء، تلاش کرتی رہتی تھی پانی کو، وکانت تطلب، وکانت تطلب استمرار کا معنی آ جائے گا، اور طلب کرتی رہتی تھی ہاجرہ، دیکھتی رہتی تھی، تلاش کرتی رہتی تھی پانی کو، وتجری من الصفا الی المروہ، تجری جریان سے ہے، الجریو یا الجریان بمعنی چلنا، اور جاری ہونا بھی اسی معنی سے ہوتا ہے، جاری کا لفظ بھی اسی سے ہم بولتے ہیں، چونکہ جاری چیز بھی چلتی ہوتی ہے، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے تجری، وہ چلتی رہتی تھیں، من الصفا، صفا سے مروہ کی طرف، ومن المروۃ الی الصفا، اور مروہ سے صفا کی طرف، ونصر اللہ ہاجرہ، اور مدد کی اللہ رب العزت نے ہاجرہ علیہ السلام کی، ونصر، اور مدد کی اسماعیل کی، فخلق، پس پیدا کیا، لہما، ان دونوں کے لیے، ماء، پانی، وخرج الماء، اور نکلا پانی، من الارض، من کا معنی ہوتا ہے سے، زمین کا، ارض کا معنی ہوتا ہے زمین، زمین سے، وشرب، اور پیا اس کو اسماعیل علیہ السلام نے، وشربت ہاجر، اور پیا اس کو ہاجرہ نے، وبقی الماء، اور بچ گیا پانی، فکان بئر زمزم، تو یہ بن گیا زمزم کا کنواں، یعنی یہاں سے جو پانی نکلا وہ، فبارک اللہ، پس برکت رکھ دی اللہ نے، فی زمزم، زمزم میں، وہذہ ہی البئر، اور یہی ہے، وہذہ، اور یہی ہے، ہی البئر، وہ کنواں، التی، التی اس میں موصول میں آتا ہے، الذی کی طرح ہے، یہ مؤنث ہے، وہ مذکر ہوتا ہے الذی، التی، وہ چشمہ، التی کے جس میں سے، یشرب، پیتے ہیں، منہا اس میں سے، الناس لوگ، فی الحج، حج کے دوران یا حج میں، وَيَأْتُونَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، اور لاتے ہیں وہ پانی، یہ وہی بات ہے جو ہم نے بیان کی تھی متعدی اور لازمی کے لیے، کہ یأتون کا معنی ہوتا ہے آتے ہیں، بمائی، پانی کے ساتھ، لیکن یہ با ہے چونکہ اس لیے اس نے لازمی کو متعدی کے معنی میں کر دیا، تو ہم اس کا ترجمہ یوں نہیں کریں گے کہ وہ آتے ہیں پانی کے ساتھ، بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ وہ لے آتے ہیں زمزم کا پانی، الا بلدہم، اپنے شہروں کی طرف، ہم ضمیر چونکہ جمع مذکر غائب کی ہے تو ہم اس کا ترجمہ یأتون کے طرح ہی کریں گے، وہ چونکہ وہ بھی مذکر غائب، جمع مذکر غائب کے لیے آ رہا ہے، تو وہ لاتے ہیں اپنے شہروں کی طرف، حل شربت ماء زمزم، کیا پیا ہے آپ نے زمزم کا پانی۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا، مختصراً اس کو ہم نے بیان کیا ہے، اس میں جو مسلسل استعمال ہونے والے الفاظ ہیں ان کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے، اور انہی کو دیکھ کے ہم آگے مزید الفاظ کا ذخیرہ اپنے پاس جمع کرتے جائیں گے، تاکہ ہمیں مختلف الفاظ جو بار بار گزر رہے ہیں ان کا معنی ہمیں پڑھنے میں، سمجھنے میں آسانی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔